نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور اہل خانہ۔ اس میں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے اگر آنکھیں بند کریں اور تصور کریں رمضان کا، ساری اور چیزوں سے ذہن کو آزاد کر کے فوکس کر کے سوچیں رمضان کیا ہے، اور پہلا کانسیپٹ یا پہلا تصور دماغ میں ہمارے دل میں کیا آتا ہے، کیا خیال آتا ہے رمضان اگر سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد کہ رمضان سے کبھی بھی بھوک کا یا پیاس کا تصور نہیں آتا۔ جب آپ آنکھیں بند کریں گے اور 1 منٹ کے لیے رمضان کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو قسم قسم کے پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ اور ساری کھانے پینے کی چیزیں یاد آئیں گی، اور ایک بھرا ہوا دسترخوان کا تصور ذہن میں آئے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے کہ رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے اندر سب کا۔ تو یہ بڑی ایک کہنا چاہیے فیسینیٹنگ سی بات ہے کہ ویسے رمضان کے ساتھ روزے کا تصور ہے دیا گیا ہے، لیکن آتا رمضان کے ساتھ کھانے پینے کا تصور ہے ذہن میں۔ اچھا، رمضان دراصل ہے کیا؟ رمضان کے جو بیسک بنیاد بتائی گئی ہے، لغوی معنی جیسے ہیں، وہ کہا گیا ہے رمضان کہتے ہیں جلانے والے کو۔ جلانے والا اس لیے اس کو کہا گیا کہ عرب میں ویسے تو خیر لونر کیلنڈر پہ چلتے تھے، یہ اسلامی جو سال ہے وہ چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے، اور یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، تو یہ اس کو فکس نہیں ہونا چاہیے، یہ سردی، گرمی، خزاں، بہار سب میں آنا چاہیے، لیکن انہوں نے نسئی کا قاعدہ لگا کر اس کو فکس کر دیا تھا۔ ہر 3 سال بعد عرب 1 مہینہ اور اضافہ کر دیتے تھے، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا تھا پھر کہ ہمیشہ وہ شدید گرمی میں آتا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ویسے یہ فکسنگ کی اس لیے تھی تاکہ حج ان کو اچھے موسم میں ملے۔ روزے کا ان کے پاس اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن رمضان اس لیے کہتے تھے کہ بہت شدید گرمی کا مہینہ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر اللہ رب العالمین اگر ہم دیکھیں قرآن میں صرف اللہ نے اسی ایک مہینے کا نام لیا ہے اور ذکر کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اہمیت اس لیے رمضان کی کہ نزول قرآن اس کے اندر ہوا ہے۔ پھر فرمایا انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور بینات ہے۔ اس قرآن کے اندر جو ہے اصل میں ہدایت اور بینات یعنی روشن نشانیاں، جن کو جھٹلانا یا جن کو کسی اور چیز سے کنفیوز کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ بینات من الہدی والفرقان، کسوٹی، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی چیز، جو باقاعدہ واضح تمیز دکھا دے ہمیں نا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس میں کوئی بہام، کوئی کسی شک کی گنجائش اور کوئی ڈاؤٹ اس میں نہ ہو۔ پھر فرمایا جس کو یہ مہینہ ملے اس کو چاہیے کہ اس پورے ماہ کے روزے رکھے۔ تو رمضان کی یہ حقیقت اللہ رب العالمین نے بتائی، یعنی روزے اس میں اس لیے فرض کیے گئے کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔ نزول قرآن کے بارے میں بھی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری وہ رمضان ہی کی ایک رات تھی، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رمضان جو ہے میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نکال کر قرآن جو ہے وہ حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیا تھا رمضان کی ایک رات میں، اور اس رات میں حوالے کرنے کے بعد جو سورہ دخان میں فرمایا بھی گیا نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو بہت مبارک رات میں نازل کیا ہے، وہ رمضان کی ایک رات تھی جس کو ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے بتدریج اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ اس لیے رمضان کا قرآن کے نزول سے اور قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ضرور دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان جو دنیا میں گزارا وصال سے پہلے، انہوں نے اس میں 2 دورہ قرآن کیے ہیں، 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی پورا قرآن کی تلاوت اور اس کو پڑھا اچھی ترتیل کے ساتھ، مسلمانوں کو بھی پڑھایا۔ خود حضرت جبرائیل صبح پڑھایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں تمام مسلمانوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، قرآن پڑھنا پڑھانا رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بالکل اس کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ بالکل قرآن کا فوراً تصور ہمارے ذہن میں ساتھ ہی، رمضان کے ساتھ ہی دوسرا تصور ہمارے ذہن میں قرآن کا آنا چاہیے۔ ایک اور چیز اگر دیکھیں کہ صوم ہے کیا، روزہ ہے کیا۔ روزہ صوم کی حقیقت اگر دیکھی جائے، جیسے سورہ بقرہ کی یہی جو آیت ہے 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس میں دو چیزیں بتائی گئیں. ایک تو یہ کہ روزے جو ہے وہ فرض کر دیے گئے ہیں. اب پہلے جو ہے وہ روزے آپشنل تھے. پہلے ایام بیس کے روزے رکھنے کا کہا گیا کہ پسندیدہ ہیں, رکھو, ہر مہینے میں 3 روزے کہے گئے مسلمانوں کو. پھر اس کے بعد کبھی آپشنل تھے, لوگ رکھتے تھے, چاہتے تو اور چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد جب فرض کیے گئے تو اب فرما دیا گیا کہ اب تم لوگوں پر فرض ہو گئے, اور جیسے کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض ہوئے تھے. اچھا, جب میں نے یہ پڑھا مجھے خیال آیا دیکھنا چاہیے پہلے کی امتوں میں روزہ کس کس فارم میں چل رہا ہے اب نا. تو میری ایک پڑوسن تھی, وہ ہندو ہیں وہ لوگ نا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب روزہ رکھو نا مجھے بھی بلانا اور مجھے بتانا کہ آپ کیسے کب رکھتے ہیں, شروع کب کرتے ہیں اور وہ کب کرتے ہیں. تو کہنے لگی شروع تو ہم بالکل ایسے کریں گے کہ روشنی بھی نہیں نکلی ہوگی. تو میں نے کہا اچھا, تو جب وہ افطار کا جو ٹائم ہوتا ہے نا روزہ کھولو گے اس ٹائم پہ بلا لینا. تو اس نے کہا وہ بھی بہت لیٹ ہوگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے بھی پڑھائی کرنی ہے, میں جاگ رہی ہوں, تم بلا لینا. تو رات کے 12:30 بجے کے قریب دروازے پہ کھٹکا ہوا. تو کہنے لگی میں روزہ کھول رہی ہوں, آپ آ جائیں. میں نے کہا اچھا. میں چلی گئی. میں نے کہا مرد ورد تو نہیں گھر پہ؟ کہنے لگی نہیں, وہ سب گھومنے گئے ہوئے ہیں, آپ آ جائیں. میں گئی. میں نے کہا کہ اچھا تو تم اتنی دیر کیسے بھوکی رہی, بالکل بھوکی پیاسی, صبح سے مطلب اتنے اندھیرے منہ سحر کی, اور پھر اب افطار مطلب بالکل 1 بجنے والا تھا. تو کہنے لگی نہیں تو پیاسی تھوڑی نہیں, پانی پینا تھوڑی ہمارے پاس منع ہوتا ہے, اور کھانا بھی بس اپنے گھر کا پکا ہوا نہیں کھا سکتے, پکاتے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ میں نے بازار سے منگا کے پیٹیز کھا لیے تھے اور پھل بھی کھا سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا. مجھے حیرت ہوئی. پھر دوسرا سوال میں نے اس سے کیا کہ باقی لوگ کہاں ہیں, تم اکیلے افطار کر رہی ہو, کہ افطار پہ بھی ساتھ مل کے نہیں بیٹھتے, تمہارے میاں تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی کہ لو, میاں اور بیٹوں پہ تھوڑی روزہ فرض ہے, روزہ تو عورتوں کو رکھنا ہوتا ہے, ہم نے رکھ لیا تو ان کے گناہ دھل گیا, جس کی بیوی نہ رکھے پھر اس کو گناہ ہوتا ہے. تو یہ تو میرے لیے اور شدید حیرت کا جھٹکا ہوا کہ بھائی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مردوں پہ ان کے روزہ ہی فرض نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کماتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ اس ذمہ داری سے ان کو آزاد رکھا گیا ہے. تو بہرحال خیر میں نے اس کو تھوڑی بہت اچھی طریقے سے اپنا روزے کے بارے میں بتایا, سمجھایا, لیکن بہرحال مجھے سمجھ آیا کہ روزے کی بہت ہی فارم اب بگڑ چکی ہے, وہ فوائد اس روزے سے حاصل نہیں ہو سکتے اب. اور جیسے یہودیوں کے بھی روزے کا اگر جائزہ لیں تو وہ ایسے روزہ رکھتے ہیں کہ متواتر رکھتے ہیں, سحر کرتے ہیں, پورے دن کا روزہ ہوتا ہے ان کا, اور پھر اگلے دن وہ سحر کرتے ہیں, دوبارہ 24 گھنٹے بعد سحری کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی دن میں ایک وقت تھوڑی دیر کے لیے, وہ آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی کم ٹائم پیریڈ کے لیے روزہ ان کا کھلتا ہے, جس میں وہ کھاتے پیتے ہیں اور دوبارہ کلوز ہو جاتا ہے. اس طرح سے ان کا چلتا ہے, اور ان کا بھی اس وجہ سے بہت بینیفیشل نہیں رہتا. ہیلتھ بینیفٹس دیکھے جائیں یا روحانی فوائد وہ ان کو اتنے نہیں ہوتے. اسی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کی جو شکل ہے جو بھی تھی حضرت عیسیٰ کی شریعت میں, وہ اب کافی اس میں تبدیلیاں اور تحریفیں ہو گئی ہیں, تحریفات. مسلمانوں میں جو بیسٹ فارم اس وقت ہے روزے کی, وہ ظاہر ہے چونکہ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی گائیڈنس ملی ہے, اور شریعت بھی محفوظ ہے الحمدللہ, اور قرآن خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ محفوظ رہے گا ہمیشہ, اور اس سے ڈائریکٹ گائیڈنس کے انڈر مسلمان رکھتے ہیں. تو وہ بیسٹ فارم ہے کہ وہ ایک وقت میں مطلب صبح سحر کرتے ہیں, کہنا چاہیے سورج نکلنے سے پہلے, اور پھر سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, پانی بھی نہیں پیتے, اور پھر اس کے بعد مغرب تک وہ اس روزے کو افطار کرتے ہیں. اور مسنون طریقے سے کریں تو کھجور یا پانی سے نا افطار اس کو کیا جاتا ہے. صوم کی حقیقت اگر دیکھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حدیث قدسی بیان کی, الصوم لی وانا اجزی بہ, صوم جو ہے, روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ میں ہی دوں گا. یعنی یہ جو ساری نیکیاں ہیں نا, 10 گنا اس کا ثواب, کسی کا 700 گنا, 10 سے 700 گنا تک بتایا گیا کہ اللہ دے گا, اور اس سے بھی زیادہ بھی دے سکتا ہے, لیکن روزے کا کہیں مینشن نہیں کیا گیا کہ کتنا ثواب ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تو بس میرے لیے ہے اور وہ میں خود دیکھوں گا. اسے روزہ ایک مخفی عبادت میں سے آتا ہے. روزہ جو ہے نا اس کا تعلق باطنی تقوی سے ہے. ایک تو ہوتا ہے ظاہری تقوی کہ ہم نے پردہ کر لیا, ہم نے کپڑے ایسے پہن لیے, ہم چال ڈھال ایسی اختیار کر لی, ہر بات میں ماشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار ہیں, لیکن باطنی تقوی یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر سے پھوٹتا ہے, وہ آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت بھی آپ فالو کر رہے ہیں. تو روزے کا تعلق باطنی تقوی سے, جو حضرت علامہ اقبال کا ایک بچپن کا واقعہ بھی ہے نا کہ انہوں نے جب پہلا روزہ رکھا تو بہت بری حالت ہو گئی ان کی, تو ایک خاندان کے بزرگ نے ان کو بلا کے کہا کہ تم تھوڑا سا کھا لو, یہ پی لو, اور کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا, تمہاری روزہ کشائی آرام سے ہو جائے گی, سب مہمان آئے ہوئے ہیں لیکن کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو حضرت علامہ اقبال اس وقت بہت چھوٹے تھے, حالانکہ بالکل 7 سال کے میں آتا ہے کہ تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے اس کو تو پتہ چل جائے گا.
تو روزے کی اصل میں یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، ورنہ مطلب کوئی پکڑ نہیں سکتا آپ کو. اگر آپ نے نہیں رکھا ہوا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور اگر رکھا ہوا ہے تو بھی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے اس کی راہ جو ہے وہ بھوک سے تنگ کرو. یعنی فرمایا کہ شیطان اس طرح گھوم رہا ہے، رگوں میں گھوم رہا ہے جیسے خون گھومتا ہے، تو اگر بھوکے رہو گے نا تو اس کی راہ تنگ ہوگی. اور بھوک اور فقر جو ہے وہ شیطان کی ساری چالوں کو دبانے کا ایک بہت جو ہے بڑا حربہ ہے. امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کی مانند بنائے، اس لیے کہ فرشتے جو ہے نا وہ خواہش سے پاک ہے. امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں یہ بہت اچھے تفصیل سے بیان کیا ہے، کہا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اس کو پیدا کیا، اور اس میں جانوروں میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا نا کہ ان کی جبلت میں خواہش ہے کہ وہ خواہش کو فالو کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے اندر خواہش ہے ہی نہیں. وہ خواہش کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے خواہش کیا ہے نا، وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں اور وہ حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے ہیں. سب سے عظیم ترین مخلوق اس کائنات کی فرشتے ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو انسان میں دونوں چیزیں ڈال دیں، اور احسن تقویم سے لے کر اسفل سافلین تک اسکیل سیٹ کر دیا. اب جو اپنی خواہش کو دبا لیتا ہے، خواہش کی پیروی نہیں کرتا، وہ احسن تقویم کی طرف یا علیین کے مرتبے کی طرف، اعلیٰ لوگوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اوپر کی طرف فرشتوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اوپر کی طرف. لیکن جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے، اور بالکل آخر اس کا درجہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ یہ سب کچھ اس چیز کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہترین عبادت ہے، احسن تقویم کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں. اور یہی بات قرآن میں بھی فرمائی گئی کہ لعلکم تتقون، فرض کرنے کی جو وجہ بتائی گئی وہ بتائی گئی کہ تقوی اختیار کرو تم. تقوی بھی یہی ہے کہ پرہیزگاری کرنا، بچنا گناہوں سے، اور ایسے دنیا کو برتنا کہ بس ہم اس میں انوالو نہ ہوں اور گناہگار نہ ہوں، اور اتنا ہی برتیں. جیسے یہ بھی بڑوں نے مثال دی ہے کہ کشتی چلانے کے لیے پانی کی ضرورت تو ہے اور مال آپ کو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے گا نا، اس مال کی محبت دل میں آ جائے گی آپ کے، تو آپ کی کشتی ڈوب جائے گی. تو یہی چیز تقوی کی اصل ہے کہ اصل میں تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں اور کسی چیز کو برتے نہ، یوٹیلائز نہ کریں، بلکہ اصل تقوی یہ کہ ہر چیز استعمال کریں لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں نہ رچے بسے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صوم کیا ہے، اصل میں روزہ کیا ہے اور رمضان کیا ہے. اب ہم اپنے جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ اہل خانہ کے ساتھ ہم کیا کریں، کیسے پلاننگ کریں، اور رمضان کو ہم کیسے بہترین طریقے سے گزاریں کہ اہل خانہ کے لیے بھی ہمارا یہ رمضان اور ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہر چیز بہترین ہو جائے. اچھا، رمضان اہل خانہ کے بغیر اگر گزاریں تو بالکل ایسا ہے جس میں اگر ہم اس اہل خانہ کی فکر نہ کریں اپنے گھر والوں کی، کہ جیسے ہم پلان کریں کہ سمر ویکیشنز پہ ہم اس دفعہ گھومنے جائیں گے، اور بہت اچھا بیسٹ ہمارا پلان ہو زبردست کہ ہم جو ہے وہ ناردرن ایریاز پورے گھومیں گے، یہاں سے نکلیں گے اسلام آباد میں اسٹے کریں گے، پھر اسلام آباد سے آگے ناران ویلی جائیں گے، وہاں ہنزا جائیں گے، لیکن اس میں کہیں کسی گھر والے کا، کسی دوست کا، کسی اس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، اور ہم سوچیں کہ سب کچھ ہم جو ہے وہ اکیلے ہی کر لیں گے. تو چاہے وہ ٹرپ ہم کتنی اچھی پلان کریں اور کتنی اچھی ایگزیکیوٹ بھی کر لیں، ہمیں وہ مزہ نہیں آئے گا جو ہمیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جانے میں آئے گا. گھر والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات اور وقت اور وہ الگ ہیں، کہتے ہیں ہر گھر کی کہانی مختلف ہے. گھر والوں میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بزرگ افراد، گھر والوں میں بہت معصوم چھوٹے انفینٹس بچے، دودھ پیتے بچے بھی ہوتے ہیں، گھر والوں میں ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں، گھر والوں میں ہمارے ہم عمر افراد بھی ہوتے ہیں، گھر والوں میں کبھی سسرالی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کبھی میکے کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اگر آپ بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو یعنی بہت ویری کرتا ہے ہر ایک کے لیے. لیکن اصل بات جو فرما دی گئی وہ فرما دی گئی کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اہلیکم جو گھر میں اہل رہنے والے لوگ ہیں ان کو آگ سے بچاؤ تم. یہ ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے جو لوگ ہیں قرابت داروں کو تم ڈراؤ. اب نا یعنی قرابت داروں کا ڈبل حق بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کو صحیح بات بتانا اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا. اور اگر آپ مطلب بالکل اسی طرح کے جیسے کوئی آپ اپنے لیے بہت اچھی ٹرپ پلان کر رہے ہیں لیکن ان کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے، اگر اکیلے آپ سولو فلائٹ کر رہے ہیں کہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ اکیلے کر رہے ہیں، جو معاملہ کر رہے ہیں اکیلے کر رہے ہیں، جو آپ کیا کہتے ہیں نیکی حاصل کر رہے ہیں، خیر میں آگے بڑھیں وہ اکیلے، تو یہ اکیلا پن آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتا جو آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ملے گی. تو یہ اہل خانہ، اور سب سے پہلے گواہی بھی اہل خانہ ہی کی لی جائے گی ہمارے بارے میں. یعنی ہم پوری دنیا فتح کرنے چلیں
سب کے ساتھ ہمارا بہت اچھا اخلاق بھی بہت اچھا ہے, معاملہ بھی بہت اچھا ہے, اور گھر کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے بیزار ہیں, ہم نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے, پریشان کیا ہوا ہے. بچوں پہ ہم غصہ اتار لیتے ہیں, تربیت کے لیے مارنے کے بجائے ہم ان پر چڑچڑ ہماری نکل رہی ہوتی ہے, یا گھر والے جو ہیں ان سے ہم نخوت اور تکبر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنے نیک ہیں, ہم دنیا میں ساری اتنی عبادات. تو عبادات جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ عبادات پر بھاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا اگر اس میں کہیں خدا نہ خواستہ ڈنڈی پڑی ہے. دوسرا جو بیسک کانسیپٹ ہمارے سمجھنے کا ہے, الخلق عیال اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے, اور فرما دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, یعنی جو اللہ کے کنبے کا خیال نہ رکھے. آپ دیکھیں آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا خیال رکھنا سب سے اچھا ہے نا. تو جو لوگ ہمارے گھر میں ہیں وہ بھی اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں, اور جو ہمارے گھر سے باہر ہیں عام لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں. سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتے ہیں. اچھا, سب سے اس میں کرنے کی جو کام ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم ماحول بنائیں گھر کا, پورے ماحول میں ایک اثر نظر آئے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل خانہ اور رمضان اور وہ, تو ہمارے ذہن صرف عبادات کی طرف فوکس ہو جاتا ہے. حالانکہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ تو بے شک رمضان ہے, لیکن رمضان صرف عبادات کو فوکس نہیں کرتا. رمضان معاملات کو بھی فوکس کرتا ہے, اور فل ایک کہنا چاہیے پوری ہولسٹک تربیت کرتا ہے, ایک جامع تربیت کرتا ہے, زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے گزارے جائیں. ماحول بنانے کے لیے تو ویسے ضروری ہے کہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ ہم دعائیں جو تینوں اشروں کی ہیں وہ لکھ کے ڈسپلے کر دیں, لگا دیں, یا ایسی دعائیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے حفظ کر لیں, یا کوئی صورت ہم چاہ رہے ہیں بچے حفظ کر لیں تو اس کو بہت پیارا سا ہم پیسٹل کلرز سے یا کسی بھی برش پینٹ اگر ہمیں آتا ہے تو ہم اس سے وہ آیتوں کو تحریر کر کے اس کو لگا دیں. اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ صرف گوگل کریں تو آپ کو بہت ساری امیجز مل جائیں گی خطاطیوں کی, آپ ان کا پرنٹ نکال کے لگا دیں, اس سے یاد کر لیں گے بچے جو آپ چاہ رہے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ بچوں کے ذہن میں پکا ہو جائے. پہلے مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک خاتون ہوتی تھیں بزرگ محلے کی, جب شب قدر ہوتی تھی تو سب کو پتا ہوتا تھا ان کے گھر جانا. وہ اپنی چھت پر سفید چاندنیاں بچھاتی تھیں, سب بچوں کے لیے تسبیحیں لے کر آتی تھیں چھوٹی چھوٹی, بہت پیاری پیاری, اور کتابچے چھوٹی دعاؤں کے, قرآن اور رحل اور پتہ نہیں جو بھی پانی اور ساری چیزوں کا انتظام ہوتا تھا, کھانے پینے کا بھی, اور اگر بتیاں جلاتی تھیں. اتنا خوبصورت وہ ماحول ہوتا تھا کہ جا کے واقعی دل چاہتا تھا. پھر وہاں نماز ہوتی تھی, اس کے بعد اجتماعی دعا, پھر انفرادی عبادات میں وہ بتاتی تھیں کہ کیسے کیسے وہ کرنا چاہیے. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے کہ ان کا اکیلے کا ایک وہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی. ہم بھی اس طرح سے بنائیں, ڈیولپ کریں, ماحول بنائیں اپنے گھروں میں کہ کیسے جو ہے وہ ایک پیدا ہو عبادت کی طرف رجحان. ایسا نہ ہو کہ لوگ بدل ہو جائیں, ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرائیں کچھ بھی, بہت محبت سے اور بہت اپنائیت سے اور اس کی بہت فضائل اور اس کی ساری وہ بتا کر اس کے بعد ہم شروع کریں. اور انٹرنسک موٹیویشن ہو اندر سے, بچوں کو اندر سے تحریک پیدا ہو کہ ہم جب کھڑے ہیں سامنے, ہم جب کہہ رہے ہیں اس وقت کر لیا اور جیسے ہی ہم ہٹے تو نہیں کیا, یہ چیز نہیں ہو, بلکہ ہم ان کو اتنی محبت پیدا کر دیں, اتنی ایموشنل ان کی اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ سے کروا دیں, رمضان کے اندر قرآن سے ان کی اٹیچمنٹ ایسی کروا دیں کہ وہ خود بڑھ کے اور لپک کے نیکیوں کو لینے والے اور خیر سے کرنے والے ہوں. اچھا, اس میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے. فار ایگزامپل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے شب قدر کا میں بتا رہی تھی کہ شب قدر میں ایک خصوصی اہتمام کر سکتے ہیں کہ سب کو جمع کر لیں اور شب داری کریں پوری, اس میں حفظ بھی کریں, اس میں سارے ساتھ پڑھ کے نوافل وغیرہ بھی پڑھیں. ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا, بچوں کو بس ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جو بھی ایک یہ کلمہ پڑھے گا اس کے لیے ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا. تو بچے فوراً کہنے لگے اچھا لیکن ابھی تو رمضان ہے تو وہ تو 70 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا نا. میں نے کہا ہاں بالکل. کہنے گے اور نا آج لیلۃ القدر بھی ہے تو وہ جو 1000 منتھس کی ہے وہ بھی اس سے کر لیں ملٹیپلائی. میں نے کہا ہاں کر لیں, اور جلدی سے بچوں نے کیلکولیٹر پہ نکالا اور کہا 83 ایئرز اور 4 منتھس بن رہے. اور یقین کریں میں خود حیران رہ گئی کہ بچے اپنی سمجھ اور عقل میں ہم سے بعض چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں کانسیپٹس کو سمجھنے میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں, یہ کیا سمجھیں گے. فار ایگزامپل میں ایک دفعہ ایسی اپنی بچی سے بات کر رہی تھی کہ سمجھا رہی تھی کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر جگہ سن رہا ہوتا ہے, آپ کچھ بھی کریں گی مجھے پتہ چل جائے گا. ہمیں شیر کی نظر بچوں پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھ رہے ہیں, نہیں, ہمارے تو استطاعت نہیں ہے, یہ بس میں نہیں ہمارے, لیکن اللہ کا خوف اگر بچوں میں بٹھا دیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایسے سوالات ہوتے ہیں بچوں کے کہ کبھی ہم کہیں نا کہ ارے وہ اکیلا ہے بالکل, تو کہتے ہیں اکیلا تھوڑی ہے امی,
وہ تو اللہ ہے نا اس کے ساتھ, اللہ اس کو دیکھ لے گا. میں نے اس کے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہا کہ وہ حاشر اکیلا سو رہا ہے, تو کہنے لگی نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں نا اس کو, آپ نے کہا تھا نا اللہ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا واقعی مجھے سمجھ آیا, جب آپ کوئی بات کہیں گے نا بچوں سے تو ایسا ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے, لیکن وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق بہت اچھا اس کنسیپٹ کو گریسپ کر لیتے ہیں. ایک صاحبہ نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ دیکھو میٹھا کھانے کو منع کیا تھا ڈاکٹر نے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو میٹھا نہیں کھانا ورنہ مجھے پتہ چل جائے گا. تو کہیں گے, اس نے کہا کہ میں کہیں اور جا کے کھاؤں گا, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہیں گے نہیں, آپ کے جو 2 شولڈرز ہیں نا, ان پہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ کی ایک گڈ بک بن رہی ہے اور یہاں پہ بیڈ بک بن رہی ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو آپ کو منع کیا گیا ہے, نافرمانی ہوگی وہ, تو وہ بیڈ بک والا جو فرشتہ ہے نا وہ لکھ لے گا اور وہ اللہ کو دکھائے گا, اور اللہ تعالیٰ امی کو اگر چاہے گا تو بتا دے گا, ورنہ اللہ تو دیکھ ہی لے گا نا, لکھ تو لیا جائے گا, وہ بک تو پریزنٹ ہوگی, اس میں آ جائے گا کہ جو ہے نا انہوں نے میٹھا کھایا تھا, ان کو منع کیا تھا پھر بھی انہوں نے میٹھا کھایا تھا. تو وہ بچہ چپ رہا, کچھ بولا نہیں. اماں کو بھی اتنا سمجھ نہیں آیا کتنا سمجھا کتنا نہیں سمجھا. پھر اس کے بعد وہ بچہ نانی کے گھر گیا, تو نانی نے مٹھائی دی کوئی, اس نے اٹھائی اور منہ میں ڈال لی بے ساختہ بے دھیانی میں. ایک دم اس نے اگلی ہاتھ میں نکالی اور کہا دیکھو دیکھو لکھنا نہیں, میں نے کھائی نہیں ہے, میں نے نکال دی ہے. تو اس کی نانی اور وہ سارے لوگ بھی حیران ہی رہ گئے بالکل, کہ بچے کو ایک تصور بیٹھ گیا نا, اگر آپ نے اپنے آپ سے ڈرایا ہوتا ماں نے تو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی. ہاں خدا خوفی پیدا کریں بچے میں تو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. بچے بہت آرام سے ان کانسیپٹس کو سمجھ جاتے ہیں جن پر ایمان لانا بڑوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. یعنی وہ گڈ بک اور بیڈ بک کا کانسیپٹ اس کو آرام سے سمجھ آ گیا. تو ہمیں بچوں کی جو بیسک جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ ان کی ایمان کی مضبوطی ہو اور عقائد کی درستگی ہو, وہ اللہ کو ایک مانے, توحید پر قائم ہو جائیں, وہ اللہ سے لا لگائیں, نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھیں, دعا مانگے تو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیں. یہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ مائیں ہی انڈیوس کر سکتی ہیں بچوں کے اندر, جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے. بچوں کو ہم کہتے رہتے ہیں یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کرو. ہم دیں نا ان کو CDs دیں, ان کو مختلف چیزیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیں. ویسے اگر اسلامک میٹیریل دیکھا جائے تو باقی دنیا میں جو یلغار ہے کفر اور الحاد کی, اس کے مقابلے میں بہت کم ملتا ہے نا. جیسے ہم گنتی کے چند ملتے ہیں, ہمیں حابیل قابل کی مل جاتی ہے CD, ایک طارق بن زیاد کی مل جاتی ہے, ایک بوائے اینڈ دی کنگ مل جاتی ہے, ایک سلطان فاتح مل جاتی ہے, چند مل جاتی ہیں. لیکن اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ تو بھرمار ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتی, اتنی لمبی لائن ہے. لیکن آپ سبسٹیٹیوٹ سوچیں تو آپ نیشنل جیوگرافکس پہ کچھ دکھا سکتے ہیں, ڈسکوری چینل پہ کچھ دکھا سکتے ہیں, کچھ اور دکھا سکتے ہیں, پھر بہت ساری اور اس طرح کی چیزیں دکھا سکتے ہیں, جیسے شام اور مصر کے حالات دکھا سکتے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن بچوں کے ساتھ ٹائم دینا پڑے گا, لگنا پڑے گا ہمیں کہ ہم کریں کہ یہ کیسے. اچھا اگر ہم اس کو پختہ کرنا چاہتے ہیں نا عقائد کو, تو ہمیں بیڈ ٹائم سٹوریز پہ بھی توجہ دینی ہوگی کہ ہم بچوں کو رات میں کیا سنا رہے ہیں. وہ چیز جو ہے نا وہ ذہن میں فیڈ ہو جاتی ہے جو سوتے وقت ماں سناتی ہے, اور ہم خود بھی پڑھیں, اس میں اپنا علم بڑھائیں, چھوٹے چھوٹے واقعات, کہانیاں, انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائیں, بزرگان دین کے قصے سنائیں. یقین کریں آپ چھوٹوں کو سنانے بیٹھیں گے, گھر کے بڑے بھی جمع ہو جائیں گے. اگر آپ کی بات میں وزن ہے اور آپ نے کوئی اچھا واقعہ چنا ہے اور آپ اچھے طریقے سے سنا رہے ہیں نا, ریڈنگ نہیں کریں بلکہ اس کو جذبات کے ساتھ سنائیں, اپنی اچھے پورے کہنا چاہیے جس میں پوری آپ کی باڈی لینگویج یوز ہو رہی ہو اس طرح سے سنائیں. اور یوزلی میں نے ایک بزرگ خاتون کو کہتے ہوئے سنا, وہ قصے سناؤ جو تمہارے دل پر اثر کریں, تو ان کا اثر ہی کچھ اور ہوگا. واقعی میں اگر کوئی بات ہمارے ہی دل پہ اثر نہیں کر رہی تو ہم آگے سنائیں گے وہ کیا اثر کرے گی. تو ہمیں وہ سلیکٹ کرنا چاہیے جو واقعی ہمارے دل پہ اثر کرے. پہلے خود ہم اپنے آپ پر اس کو کیفیت کو طاری کریں, پھر دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں یا ڈیمانڈ کریں. تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ان کو سیرت کی کتب دی بھی جا سکتی ہیں پڑھنے کے لیے. دیکھیں لٹریچر پڑھنا نا کوئی آسان بات نہیں ہوتا. لٹریچر ہمارے جیسے اتنے بڑے اور میچور لوگوں کے لیے بھی بڑا بھاری ہوتا ہے نا, بار بار دوہرا کے پڑھتے ہیں, کیا کہا گیا, لکھا گیا, پھر سمجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ لٹریچر کی ابتدا, پڑھنے کی ابتدا سیرت کی کتب سے کریں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یا صحابہ کی سیرت ہے, تو اور اس میں خاص کر میں نام لوں گی 2-3 جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. طالب الہاشمی ہیں, مائل خیر آبادی ہیں, بنت الاسلام ہیں. ان کے لکھنے کا انداز اتنا اچھا کہ بچوں کے لیے بھی سہل اور بہت آسانی سے پڑھ لینے والا. اور اب تو بہت اور رائٹرز بھی آ گئے, تو لیکن آسانی کے ساتھ آپ دیں, بہت پیارے طریقے سے, اسٹوری کے طریقے سے, کہ وہ بھاری نہ لگے. پھر آگے جا کے بچے کو خود ہی جو بھاری لٹریچر ہے وہ بھی پڑھنے کی عادت بھی ہو جائے گی اور انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا, جب اس کو ایک علم حاصل کرنے کا شوق اور لگن پیدا ہو جائے گی. اچھا اسماء الحسنہ یاد کروانا, یہ عبادات میں آتا ہے. ویسے تو ہم لگا سکتے ہیں, کوئی ریکارڈنگ لگا سکتے ہیں. جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے کارٹونز الٹے سیدھے نہ دیکھیں یا الٹے سیدھے گیمز کھیلنے میں ٹائم نہ ضائع کریں, تو ہم اسماء الحسنہ لگائیں اور وہ یاد بھی کریں, اور ایک ایک لفظ پہ سرچ بھی کریں کہ ہاں اللہ کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں, کیا خواص ہیں, کیا خوبیاں ہیں, اور وہ اس کا مطلب کیا کیا ہے. ان پہ مختلف اسٹوریز ہم سنا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں کب کب اور کیسے کیسے دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر چیز کیسے واچ ہو رہی ہے.
اچھا اس کے علاوہ اپنی عبادات میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے مسنون دعائیں آپ یاد کریں ہوں، ذکر کی فضیلت بتائیں بچوں کو، اور ہر عمر کے بچوں کو. یعنی مختصر روزہ رکھوانے کا بھی ایک بڑا پیارا کلچر ہے کہ کوئی جو بچے بہت چھوٹے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، جن پہ فرض نہیں ہے، ان کو عصر سے مغرب تک کا رکھوا دیں، اس کی فضیلت بتائیں کہ اس کا بہت ثواب ہے اور اتنا اجر ہے، اور پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ افطار کریں اچھے مطلب سوبر اور سنجیدہ طریقے سے. یا اعتکاف کا بتائیں کہ اعتکاف مسنون تو 10 دن کا ہے، لیکن نفل اعتکاف تو عصر سے مغرب تک بھی ہو سکتا ہے نا، کہ سب چپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر اور سب لوگ متوجہ ہو کے اللہ کو یاد کریں، اس سے دعا کریں، اس سے لا لگائیں، اور پھر اجتماعی دعا افطار سے پہلے ضرور کریں، اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. یعنی مینیو اپنا تھوڑا لمیٹڈ کر دیں، بہت زیادہ ویرائٹی آف ڈشز ہونا ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ نے کم بھی بنائی، اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے فیملی والوں کی تو چلے ٹھیک ہے، آپ اس کو جلدی کر لیں، لیکن خالی ختم کر کے اس کو افطار سے آدھا گھنٹے پہلے دسترخوان پہ آ جائیں اور وہاں سب مل کے اس وقت کی دعا بچوں کو بھی بتائیں کہ رد نہیں ہوتی. اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ جوتے کا تسمہ اور نمک بھی اللہ سے مانگو، تو بچوں کو بتا دیں تمہیں کھلونا بھی چاہیے نا، تم اللہ سے مانگو. ایک بزرگ خاتون کا آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی کہ کھانا جو ہے نا وہ میں نہیں دوں گی، تم اللہ سے مانگو. اور جیسے ہی وہ دعا کرتا، نماز پڑھتا، پیچھے سے پلیٹ آگے کر دیتی، وہ بچہ لے لیتا اور وہ سمجھتا کہ اللہ نے ہی کھانا دیا ہے. ایک دن وہ بہت پریشان ہوئی کہ میرے پاس تو کچھ بھی دینے کو نہیں ہے، اور اب یہ نماز پڑھے گا اور یہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے کھانا دے دے اور میں اس کو کیا دوں گی. اور ان کو بہت زیادہ وہ پریشان تھی اس بات پہ اور رو بھی رہی تھی. تو اس بچے نے نماز پڑھی اور دعا کری تو کہتے ہیں کہ وہاں غیب سے کھانا حاضر ہو گیا، اللہ کی طرف سے پہنچا. یعنی واقعی میں ہمارے ایمان کی کمی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے طرح تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کہیں سے غیب سے کوئی چیز حاضر کر دے یا کسی حاضر کو غائب کر دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جب ہم بچوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں نا، وہ ایسے ایمان کے ساتھ اور ایسے جذب کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ واقعی وہ دعا جو ہے وہ الگ ہی رنگ لاتی ہے بالکل نا. اپنے بڑوں کے لیے بھی بلکہ بچوں سے دعا کروانی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کروانی چاہیے. تراویح میں اگر ہم مسجدوں میں لے جا رہے ہیں، مسجدوں کے آداب سکھائیں بچوں کو، آخری صف میں رکھیں تاکہ باقی لوگوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، اور ان آداب کو پورا فالو کریں جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے والوں کے لیے سکھائے ہیں. بڑے بچوں کو بھی ادب تمیز اور سلیقہ سکھائیں کہ وہ کیسے مسجد جائیں اور کیسے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کریں، اور مسجد کا احترام اور آداب کیا کیا ہیں جانے کے نا. اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بچوں میں پیدا کریں کہ بچے اپنی پاکٹ منی میں سے یا اپنی عیدی میں سے ان کو فکر ہو کہ ہاں ہمیں اس میں سے بھی کچھ دینا ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ میں خود مجھے کچھ دینا ہے وہ میں بچے کے ہاتھ پہ دے دوں کہ تم دے دو، لیکن جو اگر وہ اپنے آپ سے اپنی چیزوں میں سے نکالے گا نا، اس کی ورتھ ہی کچھ اور ہوگی. پھر اگر افطار ہم تقسیم کرتے ہیں، دیکھیں ہم تقسیم کرتے ہیں نا، ہمارا میں سوچ رہی تھی ایک دفعہ کہ ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ان پڑوسیوں کو دے دوں، برابر والے ادھر، برابر والے سامنے والے، بہت بے شک بہت حقوق ہیں، لیکن 2 پلاٹ چھوڑ کے جھگیاں بنی ہوئی ہیں، اتنے سارے غریب لوگ رہ رہے ہیں. ایسا میرے خیال ہے کراچی میں کوئی نہیں ہے جس کے گھر کے آس پاس اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں ہماری گلیوں میں، محلوں میں، جو جھگیاں ڈال کے پلاٹوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں یا بالکل کچے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ بانس لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور چادریں ڈالیں. وہ پڑوسی ہیں جو زیادہ حقدار ہیں نا کہ ان کو بھیجا جائے، لیکن ہمیں تو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے. ہم ان کو بھیجتے ہیں جہاں سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ اگر ہمیں نہیں بھیجیں گے تو وہ بھی ہمیں جواب میں بھیجیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو برابری کی بنیاد پہ کی جائے. نیکی وہ ہے جو بغیر غرض کے اللہ کے لیے کی جائے بس. جو ایون ہم ماسیوں کو اپنی کام والیوں کو دیتے ہیں نا، وہ بھی یوزلی اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہماری شامل ہوتی ہے کہ وہ کام ہمارا خیال رکھیں گی یا وہ کریں گی. حالانکہ خیر ان کو دینا تو چاہیے، وہ ضرورت مند ہوتی ہیں، لیکن بالکل بغیر غرض کے دیا جائے تو وہ سب سے افضل صدقہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں اس کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے. اچھا اس کے علاوہ بچوں کو اپنے معاملات کا گواہ بنانا بہت ضروری ہے. 2 پوائنٹس تو آگے، ایک تو یہ کہ ایمان اور عقائد کی درستگی ہو، اور دوسری یہ کہ عبادات میں بچوں کو شامل کیا جائے. اس کے علاوہ معاملات میں بھی بچوں کو گواہ بنایا جائے. معاملات میں بچے جو ہے وہ ماں باپ کا آئینہ ہوتے ہیں، کسی سیانے کا قول ہے یہ. اچھا واقعی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود اپنے بڑوں کو ادب نہیں کر رہے تو ہم اپنے بچوں سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا ادب کریں. ادب ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں گے دیکھو جی یہ اور یہ اور یہ ادب ہوتا ہے تو وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ دیکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا آج کل تو ادب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، لیکن قرآن اور حدیث میں اگر ہم پڑھیں تفصیل کے ساتھ دیا ہوا ہے کہ نظر کو نیچی رکھنا، آواز کو پست رکھنا اور چال کو اعتدال میں رکھنا، یہ سب چیزیں ادب میں آتی ہیں بزرگوں کے نا. مجھے یاد ہے بچپن میں شرارتیں کرتے تھے ہم لوگ، تو جب ہماری دادی آ جاتی تھی نا تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا، اور میں کہتی تھی اب بابا ہمارے بہت لاؤڈ تھے، ڈانٹتے بھی تھے، اور آواز اتنی زور کی گرجدار آواز تھی، لوگ ایک دم ڈر جاتے تھے. حالانکہ بڑا فرینڈلی ریلیشن تھا ہمارے ساتھ، لیکن روب بھی بہت رکھتے تھے. جب دادی آ جاتی تھی نا تو ہمارے یہ مزہ آتا تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا ہم کچھ بھی کر لیں، زیادہ سے زیادہ گھوریں گے
آنکھیں دکھائیں گے یا دانت پیسیں گے, آواز نہیں نکال سکتے اب, اس لیے کہ ان کی امی آئی ہوئی ہیں, وہ زور سے نہیں بول سکتے. اچھا مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی اس بات پہ کہ ہم اتنے چھوٹے تھے اور اس بات کو ہم سمجھتے تھے نا, اور اس وقت کرتے تھے ساری چیزیں زیادہ جو کرنی ہوتی تھی, اور اگر بابا نے کچھ بولا ہے کچھ ہوا تو ایک آواز آتی تھی بس دادی کی کہ وہ اپنے پاس بلا لیتی تھی, کچھ وہ نہیں کرتی تھی, بس جانے دو بچے ہیں چھوڑو بس ایسے کہہ دیتی تھی. تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بعد میں بھی ان کے جانے کے بعد امی کو کبھی اعتراض ہوا ہو کہ جب ہمارے بچے ہیں تو یہ کیوں تربیت کر رہی ہیں, یا یہ کیوں ہمیں نہیں تربیت کرنے دے رہی ہیں, بیچ میں انٹرفیئرنس. لیکن آج کل جو ماؤں کا سب سے بڑا المیہ نا وہ یہی ہے. ہماری امی سے ہم نے بڑے ہو کے جب شکایت کی نا کہ نانی اور دادی ہماری اتنا ٹوکتے کیوں ہیں ہر چیز پہ, تو ہماری امی کہیں گی وہ تمہیں کیا, ہمیں بھی ٹوکنے کا حق رکھتے ہیں, وہ ہم سے بھی بڑے ہیں, ہماری بھی تربیت کر سکتے ہیں ابھی. یعنی اتنی حیرت ہوئی تھی مجھے, اور واقعی میں سوچتی ہوں شاید یہی چیز ہماری اب ختم ہو گئی ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنی ماں سے بھی, اپنی ساس سے بھی, اپنے سارے بڑوں سے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ کچھ نہ بولے ہمارے بچوں کو, ان کی تربیت ہم کر لیں گے, ان کی یہ تربیت ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم دیر تک سونے دے رہے ہیں تو ان لوگوں کو کیا پریشانی ہے, ہمارے بچے رات میں جاگ کے پڑھ رہے تھے اس لیے سو رہے ہیں, کوئی بھی ہم اس میں ریزننگ کر دیں گے. لیکن جو ہے نا ہم یہ چیز پسند نہیں کریں گے کہ کوئی دوسرا ہمارے معاملات میں انٹرفیئر, حالانکہ وہ دوسرا ہمارا بڑا ہے, ہم سے بھی بڑا ہے, وہ ہم پر ہماری بھی تربیت کرنے کا حق رکھتا ہے, ہمیں بھی ٹوکنے کا حق رکھتا ہے. بات صحیح ہے یہ. لیکن آج کل جو نفسا نفسی شروع ہوئی ہے, اسی کی وجہ سے گھروں میں بڑوں کا ادب بالکل ختم ہو گیا ہے, اور اس ادب ختم ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری مصیبتیں اور کہنا چاہیے مشکلات آئی ہیں. ہمیں خود اپنے بچوں کو کنٹرول میں نہیں رہے, ہمارے بچے مشکل ہو گئی ہے کنٹرول کرنا. ان کا جو بڑا ہے نا وہ انٹرنیٹ بن گیا, ان کو کوئی مسئلہ ہو وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے, ڈالیں گے اور اس کا حل نکال لیں گے کہ یہ یوں ہے یوں ہے. یعنی جو پہلے بڑوں کی رائے ہوتی تھی اس کی ایک اہمیت ہوتی تھی, یا کوئی ریسیپی پوچھنی ہوتی تھی بڑوں سے پوچھتے تھے, اب اس پہ ڈالیں گے نہیں یہ تو یوں جی اور یہ ایسے 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 ہے. میں نے بڑے اس سے ابھی بچوں سے اس دفعہ کہا ہے اپنے کہ دیکھو بیٹا رمضان آ رہا ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا فیس بک کا, ٹویٹر کا, ٹمبلر کا روزہ رکھتے ہیں. بچے بڑے پہلے تو یوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگے, پھر کہنے لگے یہ صرف ٹین ایجرز کے لیے رول ہوگا یا آپ بچوں سے اس کے علاوہ بڑوں سے بھی رکھوائیں گی کہ فیس بک بھی بند کریں اور ٹویٹر اور ٹمبلر, یہ جیسے بڑے ہیں گھر میں, ابو ہیں, ماموں, چاچو اور یہ سارے لوگ ہیں, یہ بھی سب چھوڑیں گے, یہ صرف ٹین ایجرز پہ یہ رول اپلائی ہوگا. تو یہ سوال تو واقعی بڑا لاجیکل ہے کہ جب بڑے ہی نہیں چھوڑ پا رہے. آپ دیکھیں ہمارے گھر ایسے نہیں کہ ہم بہت زیادہ موویز دیکھ رہے ہوں یا گانے سن رہے ہوں یا ان چیزوں میں انگیج ہوں. اکثر گھروں میں تو جو لوگ دین کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ٹی وی بھی نہیں رکھتے. لیکن آج کل جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہے نا وہ فیس بک کی ہے, کہ وہ تو ہمیں برائی بھی نہیں لگ رہی ہوتی, بس ہم پوسٹ پہ پوسٹ پڑھے جا رہے ہیں, پوسٹ پہ پوسٹ ڈالے جا رہے ہیں, بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرے جا رہے ہیں بلا وجہ. یعنی اتنے مزے کی اب چیزیں ہوتی ہیں کہ دو لوگ مہمان آئے, آپ نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا, جلدی جلدی ہم وہ کر کے پہنچے کہ چلے مہمان بور نہ ہو رہا ہوں, پتہ چلا دونوں اپنے موبائل پہ لگے ہوئے. یہ بھی نہیں, ہم نے کہا چلے آپس میں بات کریں گے, تو آپس میں بھی نہیں. وہ ایک بیٹھے ہوئے امریکہ میں کسی رشتے دار سے بات کر رہے ہیں, دوسرے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ آسٹریلیا میں کسی رشتے دار سے بات کر رہے ہیں, جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ المیہ, یہ ڈیلیما بنتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کا. تو آپ یہ کہہ کے دیکھیں ذرا اپنے بچوں سے گھر میں کہ بچوں اس رمضان میں ہم فیس بک کا اور ٹویٹر اور ٹمبلر کا روزہ رکھیں گے, اور پھر سنیں کیسے ریمارکس آتے ہیں اور کیسی وہ آتی ہیں. صرف واقعی روزے کی ٹائم میں ہمارا سیلف کنٹرول لوز ہو گیا, ہم اپنا ہاتھ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ جو ایک اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے نا, دھڑا دھڑ میسیجز, دھڑا دھڑ, وہ ساری چیزیں نا ہمارے اندر سے پیشنس کو ختم کر رہی ہیں. کہ پہلے کوئی آدمی گھر سے جاتا تھا, جب تک وہ شام میں خود گھر نہ آ جائے اور اپنی رپورٹ نہ دے دے کو کہاں تھا, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. جب سے موبائل فون آیا ہے ہم ہر 5 منٹ سے کھڑکا رہے ہوتے ہیں, اب کدھر ہو, اب کدھر ہو, اب کدھر ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, منع نہیں ہے ٹیکنالوجی کا استعمال, لیکن یہ ہمارے اندر سے, ہماری پوری اوور آل سوسائٹی کے اندر سے ٹالرنس کو ختم کر رہا ہے. یعنی جو صبر اور حوصلہ تھا نا سہنے کا چیزوں کو, وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس رمضان میں اگر ہم کوشش کریں کہ تھوڑا سا ہم ان سوشل ویب سائٹس کو, جو بظاہر گناہ بھی نہیں ہے لیکن رمضان سوشلائزیشن کا مہینہ نہیں ہے, اس میں فوکس کریں اپنی عبادات پر, اپنے معاملات پر, اپنی تربیت پر پوری, اور بچوں کی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ تربیت کریں کہ پورا ادب سکھائیں ان کو, اور پورے اس کے ساتھ. یعنی فار ایگزامپل میں مثال کے طور پہ بتاتی ہوں. چلے ایک جگہ پہ ہم گئے, ہم بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ نا فیوریٹزم کر رہے ہوتے ہیں. ایکویٹی اور ایکویلٹی ہم نے گھر میں بھی نہیں رکھی, رواداری اور مساوات جو اسلام نے سکھائی ہے, فیوریٹزم ہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحبہ کو میں نے دیکھا ہے, میت ہو گئی تھی ایک جگہ, وہاں ہم گئے تو ان کے رات ہو گئی تھی بہت, بچے بھوکے تھے. تو میں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں تھا انہی کے گھر میں, میں نے کہا دودھ بچوں کو پلا دیتی ہوں. تو میں ایک ٹرے میں, ان کے 4 بچے تھے, 4 کپس میں بھر کے بڑے مگے جو ہوتے ہیں دودھ لے کر آئی, اور میں نے سامنے رکھا, سارے بچے ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ پی لو. تو 2-3 دفعہ میں نے کہا, پھر ان کی امی سے کہا کہ بچوں سے کہیں پی لیں, اس لیے کہ بہرحال تدفین کے بعد ہی کھانا تو نکلے گا نا, تو ابھی ہے بھی نہیں, کچھ تھا بھی نہیں. تو وہ کہنے لگی آپ نہ ایسے کریں, اس کو ٹیبل پہ رکھ دیں, میں خود پلا دوں.
میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, بچوں کا ابھی موڈ نہیں, وہ سارے غم میں بھی ہیں, میں نے وہاں رکھ دیا لے جا کر. تو وہ ایک بچے کو لے کر آئیں کچن میں, اور انہوں نے کہا ایک پیالی سامنے رکھی دودھ کی, ایک مگ, اور وہ دیا, اور باقی ٹرے ہٹا دی, اور اس کو ایک مگ دیا, اور دیکھو میں صرف تمہیں دے رہی ہوں اور میں کسی کو نہیں دے رہی, تو تم پی لو. تو اس بچے نے وہ دودھ پی لیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دوسرے بچے کو لے کر آئیں, باقی 2 پیالیاں کونے میں رکھی ہوئی تھیں, انہوں نے ایک پیالی اس کو دی اور کہا دیکھو میں صرف تمہیں دے رہی ہوں اور میں کسی کو نہیں دے رہی, تو اس بچے نے بھی پی لیا. پھر اسی طرح انہوں نے تیسرے کو لائیں اور چوتھے کو لائیں, ان کو بھی یہی کہا. مجھے اتنی حیرت اس بات پہ ہوئی کہ نہ انہوں نے کوئی دودھ میں روح افزا ڈالا تھا, نہ کوئی ایسے کوئی ہارلکس یا کوئی ایسی چیز ایڈ کی تھی, نہ وہ دودھ کی کوئی کوالٹی امپروو کی, نہ کوانٹٹی بڑھائی تھی کہ اس میں کچھ اور بڑھا دیا اضافہ, کچھ بھی نہیں. صرف بچوں کو یہ تسلی چاہیے تھی, ہمارے علاوہ کسی اور کو تو نہیں ملا. اپنے سگے بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں تو یہ بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے پھر, اور یہ بچوں کی ہم کیسی تربیت کریں کہ ہر بچے کے دماغ میں اگر ہم بچپن سے ہی بھر دیں گے تمہاری اہمیت بہت زیادہ ہے, تم جو ہے وہ بہت اسپیشل ہو, تمہیں خصوصی ہر چیز کا اٹینشن اور توجہ ملنی چاہیے, اور باقی سب ایسی عام عوام اور اللہ کی ایسی عام مخلوق ہیں. تو وہ بچے سارے بڑے ہو کے پھر کیا کریں گے, وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کریں گے, ان کو ہر چیز پہ بس اپنا حق لگے گا نا, اپنا رائٹ. اور ہر ایک کو اگر ایک ٹافی مل رہی ہو تو ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں گے تمہارا حق ہے کہ تمہیں 2 ٹافیاں ملنی چاہیے. یہ تربیت بہت چھوٹے پن سے غلط ہو جاتی ہے نا, سپیریورٹی کمپلیکس ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے بچپن میں, تو وہ بڑے پن میں اور بوڑھی عمر تک, بزرگی تک بھی نکلتا نہیں ہے. اور یہ ماؤں کا کام ہے کہ یہ صحیح تربیت کریں, رمضان میں سکھائیں بچوں کو کہ کیسے اپنے کھانے پر دوسرے کے کھانے کو فوقیت دینی چاہیے, کیسے اپنے پینے پر دوسرے کے پینے کو فوقیت دینی چاہیے, کیسے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ جو روح ہے نا روزے کی, اگر انسان ایک وقت بھوکا رہ کے جب افطار کرے تو اس وقت سے بھی زیادہ کھا لے جتنا وہ 2 وقت میں کھاتا ہے, اس سے بھی زیادہ کھا لے اور اس سے کہیں زیادہ انواع اقسام کے کھانے کھا لے, تو وہ روح جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ روح اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکے, تھوڑی دیر اپنے اوپر بندش لگائے, روکنے کے بعد اور وہ کنٹرول کرے, سیلف کنٹرول سیکھے. تو جب وہ ایک وقت روکے گا اور دوسری وقت میں وہ اس سے بھی زیادہ بے لگام چھوڑ دے گا بالکل, تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا اس پریکٹس کا جو روزے کی اس نے کی ہے پریکٹس پوری, کہ روزہ رکھ کر کہ وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے اور سہ رہا ہے اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے فائدہ ہو جائیں گی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول جو ہم روزے میں سیکھتے ہیں یہ ہمیں روزے کے بعد بھی فالو کرنا چاہیے, اس کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ کیسے ہم کنٹرول کریں. اور لیکن آپ دیکھیں عموماً اس کے الٹا ہوتا ہے نا, ہم سب کا جو زیادہ تر لوگوں کا جو وزن ہے وہ رمضان کے بعد تو زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس میں ہمیں یہ ہیلتھ بینیفٹس ہمیں ہوں کہ ایک وقت بھوکا رہنے سے جو ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں. اچھا میڈیکل سائنس بھی اس کو وہ کہتی ہے کہ آپ کو جیسے آپ شروع کے روزے بہت بھاری لگتے ہیں نا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کا دوپہر کے کھانے کا وقت ہے اس وقت آپ کو ایک دم سے بھوک لگتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے بہت بھوک لگتی ہے, لیکن اگر آپ اللہ کا نام لے کے پڑ جائیں تھوڑی دیر ایک طرف بستر پہ لیٹ جائیں یا کچھ کر لیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد. تو اس کو میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو اسٹورڈ گلائکوجن ہوتی ہے لیور کے اندر وہ خود انرجی پرووائڈ کر دیتی ہے. نیورو ٹرانسمیٹرز سگنل دیتے ہیں کہ اس وقت کھانا چاہیے, اور کھانا آپ نہیں کھاتے اس لیے کہ آپ کا روزہ ہے, تو وہی نیورو ٹرانسمیٹرز ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں لیور کی طرف اور وہاں سے اسٹورڈ انرجی کو نکالتے ہیں. تو یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت اس کی ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں کہ جو اسٹورڈ انرجی سال بھر سے آپ کے پیٹ میں کچرا جمع ہوا ہے وہ اوور ہالنگ ہو جائے, یعنی ایک ٹیوننگ ہو جاتی ہے کہنا چاہیے. اور میڈیکل سائنس نے بھی جتنی ریسرچ اس پہ کی ہے تو اسلام کا جو روزہ ہے وہ بیسٹ ہے صحت کے اس کے لحاظ سے بھی. اس اسپیکٹ سے بھی بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے اور خود بھی اپنے آپ کو سمجھ کے وہ کیا جا سکتا ہے پورے اس کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو اوور برڈن نہیں کریں, سارا دن بھوکے رہ کے ایک دم بہت زیادہ مت کھائیں, اور بہت اچھی ہیلدی چوائسیز لیں فوڈ میں بھی, یعنی لسی وغیرہ اور یہ جو چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے کلچر سے, اس طرح کی چیزیں کہ جن کے ہیلتھ بینیفٹ زیادہ ہوں, ڈیپ فرائنگ کو اوائڈ کریں تو ہمیں وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کم سونا اور کم کھانا مومن کی پہچان ہے, اس کو یاد رکھیں کہ اگر ہمارا بہت زیادہ پیٹ بھر جائے گا تو رات کی عبادتیں بھی خراب ہوں گی, تراویح بھی ڈسٹرب ہوگی, پھر ہم رات میں اٹھ بھی نہیں سکیں گے, نیند بھی بہت زیادہ آئے گی. تو اس لیے جو رمضان کا جو اصل ایسنس ہے نا اس کو حاصل کریں کہ غذا کو بھی کنٹرول کریں اور باقی ساری چیزوں میں بھی اپنے آپ کو اپنا سیلف کنٹرول شو کریں کہ واقعی ہم سیلف کنٹرول کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ساری چیزوں کو ویل پلانڈ کریں. یعنی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے رمضان ابھی آنے میں دن ہے, آج پلاننگ شروع کر دیں, اور اہل خانہ جو بھی ہیں بچوں کے علاوہ اگر بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے پلاننگ شروع کر دیں اور دیکھیں کہ رمضان کیسے بہترین گزارا جا سکتا ہے, جس میں آپ اللہ کو بھی اور اللہ کی مخلوق کو بھی کسی حد تک خوش کرنے کی کوشش کریں. وہ اس لیے نہیں کہ آپ اس مخلوق کو وہ کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے لیے ہی, کہ وہ مخلوق اللہ کا
کنبہ ہے، ہم سب کو خوشیوں میں اپنی شامل کریں. خوشیاں جو ہے وہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اگر ہم شیئر کریں گے تو اور بڑھیں گی. تو رمضان کی خوشی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے منا سکیں، اور اس مہینے میں ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کو فوکس کریں، اپنے اہل خانہ کی خیر اندیشی کریں کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں.